الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن زيد بن طلحة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ ساری اچھائیوں کا مجموعہ ہے. جیسے ایک گلدستہ ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے، اور ان سب کو یکجا کر دیا جاتا ہے تو دیکھنے میں بڑا ہی جاذب نظر معلوم ہوتا ہے. اسی طرح دین اسلام بھی تمام اچھائیوں کا بہت ہی شاندار گلدستہ ہے. جتنی بھی اچھائیاں، اچھی عادتیں، اچھے اخلاق کائنات میں پائے جا سکتے ہیں، وہ سب اس دین میں جمع ہے. اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بہترین اخلاق پر آپ کی تخلیق ہوئی. قرآن پاک میں آپ کو خلق عظیم کا حامل قرار دیا گیا ہے. انک لعلی خلق عظیم. اور خود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے اسی مقصد سے تاکہ اخلاق فاضلہ کو اپنے آخری تکمیل تک پہنچا دوں. تو دین اسلام ساری اچھائیوں کا مجموعہ ہے، لیکن جو گلدستہ ہوتا ہے پھولوں کا، اس میں بھی کوئی پھول زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. پھول سب ہوتے ہیں، مگر کوئی زیادہ ممتاز معلوم ہوتا ہے کہ جس پر نظر جم جاتی ہے کہ بھئی اس پھول نے تو گلدستے کو 4 چاند لگا دیے، ایسا شاندار پھول ہے. تو ایسے ہی اسلام کے گلدستے کا جو سب سے شاندار پھول ہے وہ صفت حیا ہے. اسی بات کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء،
کہ ہر دین کی ایک خاص ممتاز صفت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، خلق ہوتا ہے، اور اسلام کی سب سے ممتاز جو صفت ہے وہ حیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں آپس میں ہم جولی ہیں۔ ان الحیاء والایمان قرانا، یعنی بہت ہی پکی دوستی ہے حیا اور ایمان کی۔ فرمایا اتنی پکی دوستی ہے کہ اذا رفع احدهما رفع الاخر، اگر ایک چلی جائے ان میں سے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے، یعنی اگر حیا رخصت ہو جائے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ، اور ایمان نہ رہے تو حیا بھی نہیں رہتی۔ اتنا پکا ربط اور جوڑ ہے اس صفت کا اسلام سے اور اہل اسلام سے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے 3 مراتب ہیں۔ ایک تو ہے حیا طبعی، جو اللہ تعالی نے ہر انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرے کہ جو اس کی طبیعت کے خلاف۔ مثلا انسانی طبیعت میں یہ بات ہے کہ دوسرے کے سامنے ننگا نہ ہو، اس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر انسانیت رکھنے والا آدمی نفس سے ننگا پن کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جس کے اندر انسانیت ہی نہ رہے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ دوسرا مرتبہ ہے حیا عرفی، یعنی ایسا کام آدمی نہ کرے جو دوسروں کو اچھا نہ لگے۔ مثلا کوئی آدمی مجلس میں بیٹھ کر اچانک اچھل کود مچانے لگے تو سمجھا جائے گا کہ بہت بے شرم آدمی ہے، اسے مجمع کی بھی پرواہ نہیں۔ یا سڑک پر خواہ مخواہ دوڑ لگا دے بلا وجہ، تو یہ سب باتیں عرف میں بری سمجھی جاتی ہیں، ان سے بچے آدمی۔ تو ان باتوں سے تو لوگ بچتے ہی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے جو شریعت کے پیش نظر ہے؟ وہ تیسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی حیا شرعی کو اختیار کرے۔ حیا شرعی کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ سے شرم کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میرے ہر عمل سے واقف ہیں، وہ مجھے پکڑ کرنے پر سزا دینے پر قادر ہے، میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، ہر وقت یہ جذبہ آدمی میں رہے۔ یہ ہے اصل میں حیا شرعی، اور یہ شامل ہے ہر برے کام سے رکنے، ہر برے کام سے رکنے میں یہ حیا شرعی سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ آدمی اگر حیا شرعی رکھتا ہے تو کوئی گناہ کرنے کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں حیا موجود ہے، اسے شرم آئے گی گناہ کرتے ہوئے۔ کوئی فرض نہیں چھوڑے گا
اسے شرم آئے گی فرض کو چھوڑتے ہوئے، شریعت کی کسی حد سے آگے نہیں بڑھے گا، اس کی یہ صفت اسے دائرے شریعت میں رکھنے پر آمادہ کرے گی۔ یہ اصل میں مطلوب ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرماؤ جیسے شرمانے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہم تو شرماتے ہیں، اللہ سے حیا کرتے ہیں ہم۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ شرم و حیا اللہ سے جب ہوگی جب ان تین باتوں کا آدمی خیال کرے، من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى، جو اللہ سے شرمانے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اپنے سر کی حفاظت کرے، اور سر میں جو چیز جمع ہے اس کی حفاظت کرے۔ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ سر کو غیر اللہ کے سامنے نہ جھکائے۔ سب سے بڑی بے شرمی یہ ہوگی کہ آدمی بندہ ہو اللہ کا، سر جھکائے دوسرے کے سامنے۔ یہ بہت بڑی بے غیرتی بے شرمی کی بات ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ بے مروتی کی آخری حد ہے کہ پیدا اللہ نے کیا، نعمتیں اللہ نے دی، اور سر جھک رہا ہے دوسرے کے سامنے۔ فرمایا اس سے حفاظت کرو، اور سر سے جڑے ہوئے جتنے اعضاء ہیں ان سے کوئی گناہ کرنے سے اپنے کو محفوظ رکھو۔ سر سے جڑا ہوا آنکھ غلط جگہ نہ اٹھے ورنہ بے حیائی ہوگی۔ سر سے جڑا ہوا کان ہے، کان سے کوئی گانا باجا نہ سنو ورنہ بے حیائی ہوگی۔ سر سے جڑی ہوئی زبان ہے، زبان سے کوئی غلط بات نہ بولو ورنہ بے حیائی ہوگی۔ سر کے اندر دماغ ہے، اس دماغ میں کسی کا کینہ بغض عداوت نہ بٹھاؤ، حسد نہ جماؤ ورنہ بے حیائی ہوگی۔ ایک جملے کے اندر کتنی بڑی بات پیغمبر علیہ السلام نے فرما دی۔ یہ جامعیت ہے کلام کی کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اور فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور حفاظت کرو پیٹ کی، اور پیٹ کو جو چیزیں شامل ہیں ان کی حفاظت کرو۔ پیٹ میں حرام آمدنی نہ جائے، یہ پیٹ کی حفاظت۔ پیٹ سے جڑی ہوئی شرمگاہ ہے، اس کا غلط استعمال نہ ہو، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، ورنہ بے حیا کہلاؤ گے، حیا کا حق ادا نہ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں مرنا ضرور ہے، اور یہ جو تمہارا بدن ہے یہ پارا پارا ہو کر کے رہے گا، کیا تم جو ہے اس کے اوپر اترا رہے ہو اور کیا خواہشات میں پڑے ہوئے ہو، ان کو کوئی بقا نہیں ہے، اسے یاد رکھو۔ یعنی تمہیں اللہ کے ہاں جانا ہی جانا ہے، اور پیشی ہونی ہے، وہاں تم کیا جواب دو گے اس کے بارے میں فکر مند رہو، تو پتہ چلے گا کہ تم حق الحیا ادا کرنے والے ہو۔ اور پھر ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، کہ بھائی جسے آخرت میں اعلیٰ مقام چاہیے اسے دنیا سے جی لگانا تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کہ دنیا کی محبت بھی دل میں ہو
اور آخرت کی کامیابی کا انتظام بھی ہو، یہ دونوں باتیں نہیں چلتی۔ دنیا تو ضرورت کی چیز ہے، بس اسی قدر اس سے تعلق ہو۔ آخرت بقا کی جگہ ہے، اسی اعتبار سے اس کی تیاری۔ قرآن میں ساری دنیا کی چیزوں کو کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ بہت ہی بہترین تعبیر ہے قرآن پاک کی، اور متاع کی تفسیر کی ہے قدیم عربی زبان میں کہ باورچی خانے میں جو گرم پتیلی کو اتارنے کے لیے صافی ہوتی ہے کہ اسے پکڑ کر کے اور چولہے سے پتیلی اتاری جاتی ہے، ہر باورچی خانے کی ضرورتوں میں داخل ہے، اس کے بغیر باورچی خانہ ناقص ہے۔ مگر اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ صافی نام کی صافی ہے اور دیکھنے میں کیسی ہے؟ انتہائی بدبودار بھی ہو سکتی ہے، کریہ المنظر بھی ہو سکتی ہے۔ اسے آپ لے کر کے کسی اچھی تقریب میں چلے جائیں تو لوگ کہیں گے اس کے دماغ میں خلل ہے، یہ صافی لیے چلا آ رہا ہے۔ ضروری بھی ہے، اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا، لیکن جی لگانے کی چیز نہیں ہے، سجانے کی چیز نہیں ہے، جیب میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے، برتنے کی ہے۔ پتیلی اٹھاؤ پھر پھینک دو، ادھر پڑی رہے گی۔ اگر وہ ضائع بھی ہو جائے تو کوئی انا للہ بھی نہیں پڑتا، ارے کیا ہے، صافی بھی تو کیا ہوئی ہے، یہ نہیں۔ قرآن نے متاع سے تعبیر کیا ہے، ساری دنیا کی ساری نعمتیں متاع، ضرورت کی چیزیں ان چیزوں کو استعمال کرو، ایک طرف رکھو۔ من اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا، جو ان جذبات کے ساتھ زندگی گزارے گا تو من فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، یہ مل گئی سمجھ کہ جو اس طرح رہے گا، سر کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل دماغ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، حرام آمدنی سے حفاظت، آخرت کی فکر ہر وقت سوار، اس کی تیاری کا جذبہ، یہ ہے اصل میں ایمان کی صفت، یہ ہے اصل میں اسلام کی ممتاز صفت۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامل حیا کی توفیق عطا فرمائیں، ہر قسم کی بے حیائی سے، بے حیائی کے اسباب سے، بے حیائی کے ذرائع سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔